السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام دین متین مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ دین زندگی کے تمام پہلوؤں، تمام شعبوں اور تمام معاملات کے بارے میں خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور وہ جس پیمانے میں رکھ کے دیا گیا ہے وہ ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو وہ بتائیں گے اس کے لیے خدا کا کلام سورۃ انفال میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیغمبر جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے تمہیں روکے وہ رک جاؤ۔ وہ منع ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے، تفصیلیں اس نے بتا دی ہیں۔ جو کلام میں اترا اس کلام کی ترجمانی میں، اس کلام کی تشریح میں، اس کلام کو جس کو کہتے ہیں کہ تعلیم کتاب میں، پھر اس کی حکمت و دانائی میں، پھر اس میں بندوں کے نفوس کو پاک کرنے میں، یہ تین کام جو ہے وہ پیغمبر کے ذمہ ہیں۔ خالی ریسائٹ کر کے سنا کے نہیں دیا کہ بس ٹھیک ہے اب جیسے مرضی ہے مرکز ملت بنا کے جو من مانیاں کرتے رہو، جو بدعات کر کے جو مرضی کرتے رہو، نہ ہرگز نہیں۔ اس کے لیے فرمایا اگر جو اس پیمانے سے ہٹا اس کی خیر نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی فوج جنگ کر رہی ہے دشمنوں کے ساتھ، اور ان کو کلمہ پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ پیغمبر کے قتال 90 ہیں مدینے کے 10 سال کے عرصے کے، اور اس میں 27 جنگیں ہیں، 27 میں 9 میں لڑائی ہوئی ہے، اور ایک میں پیغمبر کے ہونٹ مبارک زخمی ہوئے ہیں اور دانت بھی ٹوٹے ہیں جنگ احد میں۔ اور اس میں مسلمانوں کی پیغمبر کی پیروی اپنے اندازے سے نہ کرنے کی وجہ سے شکست ہوئی، اور خدا نے اس کا گلہ بھی کیا کہ نہ تم یہ نافرمانی کرتے نہ تمہیں سزا ملتی۔ اور پھر یہ اسلام کا لشکر جو کبھی کبھار دشمن کے سامنا ہوتا ہے اس کے بعد واپس آتا ہے تو کیا اعلان کرتا ہے، کتنی حیران کن بات ہے۔ اور اسلام کے لشکر کا سپہ سالار کہہ رہا ہے من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اب ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے ہٹ کے۔ چھوٹا جہاد قتال ہے جو زندگی کا چھوٹا سا ایک پہلو ہے، اور زندگی کے بے شمار پہلو موجود ہیں۔ ان سب میں اللہ کے حکم کا ڈنکا بجانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا، من بھی اس کے خلاف کرتا ہے، خواہش بھی اس کے خلاف کرتی ہے، اوپر سے شیطان الگ مسلط ہے، اور طاغوتی قوتیں اور شیطانی مختلف حرکاتی فرعونی اور قارونی اور حمانی گروپ جس کا ذکر آتا ہے، یہ رجیم کے نام ہے، وہ رجیم جو شیطانی رجیم ہے، اور مسلم اور اسلام کی اور جہاد کی والوں کی وہ چھوٹے جہاد سے اب ہٹ کے اب گھروں میں واپس جا رہے ہیں، شہروں میں واپس جا رہے ہیں، اپنی چھاؤنی میں واپس جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے فیلڈ بہت وسیع ہے، امیر اطاعت ہے، اور شہر کا نظام ہے، اور اس میں تجارت ہے، اور اس میں قبائل ہیں، ان کی باہم مخاصمت ہے، اور مختلف معاملات ہیں، تجارت کے ہیں، سیاست کے ہیں، معیشت کے ہیں۔ ان سب میں کوشش کرنا، کیونکہ جہاد کہتے ہیں اٹ موسٹ سٹرگل فار اے کاز، اسی ایک کام کے لیے اپنی انتہائی کوشش لگا دینے کا نام جہاد ہے۔ اور وہ جہاد جب یہ کی جاتی ہے تو اگر جھگڑا ہو جائے تو اللہ کا قرآن بتا چکا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تمہارا ان کے ساتھ کسی بات کے جھگڑا ہو جائے تو پھر فیصل عدالت اسلامی کرے گی، جس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، اور نبی کی تشریحات کی روشنی میں جج اپنے فیصلے میں لکھے گا قرآن کی اس آیت کی روح سے اور نبی کے فرامین کی اس روح سے، اور میری اجتہادی ان دونوں کی روشنی میں رائے میں یہ فیصلہ ہے، اور پھر ان کو
کوئی مفتی چیلنج کرے گا تو وجوہات بتائے گا، اور اگر نہ بتا سکے گا تو حکم نافذ ہوگا۔ اس کام کو کہتے ہیں اللہ کا حکم کا نفاذ ہو جانا۔ اور اگر تلوار چلے گی تو جب مکہ کو فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکین کے 300 سے اوپر بتوں کو جب وہ نیزے کی نوک سے گراتے تھے تو ساتھ ہی پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لیکن اگر ایسا موقع آ جائے کہ حق کو للکارا جا رہا ہو تو خدا کی تائید میں رہنے والوں کے لیے خدا یہ خوشخبری دیتا ہے کہ یضرب اللہ الحق علی الباطل، اللہ حق کو مارتا ہے باطل کے بھیجے میں اور بھیجا اس کا نکال دیتا ہے۔ یا کہیں کہتا ہے کہ اللہ حق کو غالب کرتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ۔ وہ عدالت کے تھرو آئیں گے، وہ انصاف کے تھرو آئیں گے، وہ مجلس شورائے مسلمین کی رہنمائی سے یا ان کے فیصلوں سے آئیں گے اور وہ حکم بن کر نافذ ہوگا۔ تو خدا کہہ چکا ہے کئی جگہوں پہ۔ تو ہمارے اس چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو اپنے اللہ اور اس کے بعد اس کے رسول اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرو۔ یہ 3 رہنمائی کے اصول ہیں۔ اگر جھگڑا ہو جائے گا تو پھر بادشاہ بھی اس میں نکل جائے گا اور فیصلہ اٹ موسٹ خدا اور اس کے رسول کی روشنی میں ہوگا جو پکا انصاف ہوگا۔ اور قاضی عدالت، قاضی کورٹس ہوں گی، قاضی کورٹس، قاضی کی عدالت نہیں، قاضی کورٹس کی عدالتیں، اور ججز جو خدا اور رسول کی روشنی میں فیصلہ دیں گے تو پھر کوئی مائی کلال ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا کہہ چکا ہے کہ وہ یحکم لا معقب لحکمہ، وہ جب حکم دے دیتا ہے کوئی اس کے حکم کا تعاقب کر کے اس کو کینسل نہیں کر سکتا۔ آگے بھی فارورڈ